نعت پڑھنے کا ایسا صلہ مل گیا، نعت پڑھنے کا ایسا صلہ مل گیا، جس جگہ بھی گیا مرتبہ مل گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ بے نام ان کا بھی نہیں، بے وضو مسجد کے اندر کام کرنے کے لیے اندر جانا آنا ہوتا ہے، وضو ہمیشہ بنانا ممکن نہیں ہوتا، تو کیا بے وضو مسجد میں جا سکتے ہیں؟ مسجد کے اندر بے وضو جا سکتے ہیں، بے غسلے نہیں جا سکتے۔ لہٰذا اگر ایسی صورت ہے کہ جانا پڑتا ہے مسجد کے اندر کسی کام کی وجہ سے اور وضو نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں مسجد میں آیا جایا جا سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں کام بھی مسجد کے اندر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، آنا جانا بار بار ہوتا ہے، ہمیشہ وضو نہیں ہوتا۔ بے غسلے کو مسجد میں جانا حرام ہے، یعنی جس کا غسل نہ ہو اس کو جانا جائز نہیں ہے۔ باقی اگر صرف وضو نہیں ہے، آدمی پاک ہے، تو ایسی صورت میں جا سکتے ہیں۔ چاہیے عبدالعثمان نیو دلی سے انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ہم گھروں میں اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں تو کیا یہ گوبر جو بھینس وغیرہ کے گوبر سے بنتی ہے، کیا اس کو جلا سکتے ہیں؟ ویڈیو میں اس کا رپلائی دیجیے۔ اگربتی گائے یا بھینس کے گوبر سے ہی بنتی ہے ایسا تو شاید نہیں ہے، دوسری اگربتی ابھی آتی ہیں، اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ کسی خاص وجہ سے ایسی اگربتی جلائی جاتی ہے یا اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مچھر بھگانے کے لیے، کیڑے بھگانے کے لیے گوبر کو جلا کے دھواں کرتے ہیں یا اس کی اگربتی وغیرہ جلا کے دھواں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں گھر کے اندر اگر کرنا چاہیں اور اس سے فائدہ ہو اور آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن بھی نہ ہو، یا گاؤں وغیرہ میں یہ سب لوگ کرتے ہوں، تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ کا سوال ہے کہ شاید گوبر ناپاک ہو تو پھر وہ جلنے کے بعد دھواں ہوگا تو گھر میں پھیلے گا، تو کسی بھی ناپاک چیز کا دھواں اگر جیسے گوبر کا یا ناپاک لکڑی کا دھواں کسی چیز پہ لگے گا تو وہ اس کو ناپاک نہیں کرے گا۔ جیسے اپلے کی روٹی بھی بنتی ہے گاؤں میں، تو روٹی بنتی ہے، اس کا بھی دھواں نکلتا ہے اور وہ روٹی پر بھی لگتا ہے، ظاہر ہے کہ چاروں طرف چولہے کے توے کے پھیلتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اگربتی کسی خاص وجہ سے گوبر کی جلائی جاتی ہے، مچھر مکھی یا دوسرے کیڑے وغیرہ کے لیے اگر ہوتا ہو ایسا کہیں، تو پھر اس میں جلا سکتے ہیں۔ اور اگر خوشبو کے لیے ہو تو لگتا نہیں کہ اگربتی خوشبو کے لیے اس قسم کی جلائی جائے گی، تو پھر اس میں دوسری جو نارمل اگربتی آتی ہیں وہ جلانی چاہیے، اور گھروں میں جلانی بھی چاہیے اگربتی وغیرہ، اور روز جلا سکتے ہو، 1 2 3 جتنی ہو، خوشبو وغیرہ کے لیے ہی جلائی جاتی ہے، تو اس کو جلانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کو جلائیں تو جلا سکتے ہیں۔ تو صدقہ کس کو دیا جا سکتا ہے، یہ پوچھا ہے نواب علی رامپور سٹی سے۔ تو صدقہ کس قسم کا ہے؟ اگر یہ کہ صرف عام نفل صدقہ ہے، مثلا یہ کہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے، کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے کچھ رقم نکالی ہے، تو یہ کس کو دے سکتے ہیں؟ تو صدقہ کسی بھی مسلمان کو دیا جا سکتا ہے جو شرعی فقیر ہو، جبکہ صدقہ واجب ہو، یعنی یہ کہ کسی چیز کا کفارہ وغیرہ ہو یا پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو، تو یہ تو صرف شرعی فقیر کو دیا جائے گا، کسی عام انسان کو، عام نارمل جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کو نہیں دیا جائے گا، یعنی غربا کو ہی دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا صدقہ ہے کہ یہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے، صرف عام پیسے ہیں کہ اپنے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ کرنے کے لیے، نیکیوں کا اضافہ کرنے کے لیے آدمی کچھ رقم 20-50 روپے نکال دیتا ہے، یا کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، تو عام زبان میں اس کو بھی صدقہ ہی کہا جائے گا، تو پھر وہ کسی بھی مسلمان کو دے سکتے ہیں، کسی بھی A to Z اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ غنی کو تو کوئی دے گا نہیں، کسی سے مراد یہ ہے کہ مساجد کے ائمہ حضرات کو بھی آپ لوگ اس میں دے سکتے ہیں، کسی جو پہلے سے جن پہ زکوٰۃ واجب ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں، بطور تحفہ اگر اپنے پیر صاحب کو دینا چاہیں کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کسی بھی یعنی اپنے ثواب کے لیے اگر جو رقم نکالیں گے اس میں آپ کو ثواب ملے گا، اور اس میں کوئی قید نہیں ہوتی کہ آپ کس کو دیں۔ تو اگر کسی بزرگ کا عرس ہے، ان کے نام پہ اگر آپ کو پیسے نکالنے ہیں تو وہ بھی آپ کسی بھی مسلمان کو صدقہ کر سکتے ہیں، بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا کوئی سامان مٹھائی وغیرہ کی فاتحہ خوانی کروا کے وہ بانٹ سکتے ہیں، بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا سکتے ہیں، تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ کوشش یہ کی جائے کہ جن کو ضرورت ہو ان کو دے دیا جائے۔